الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں ایک اور رمضان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مہینے کا عزیز ترین مہمان کے آنے کے انتظار کی طرح اس مہینے کا انتظار کرنا اور رمضان آنے سے پہلے اپنے صحابہ کو یوں جمع کرنا جس طرح جہاد کے موقع پر جمع کر کے پوری جنگ کی ترتیب سمجھاتے تھے، یوں جمع کرنا اور اپنے صحابہ سے خطاب فرمانا، ان کو بیدار کرنا اور رمضان کی اہمیت کو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حد درجہ یہ فکر لاحق تھی کہ کبھی میری امت اس نعمت کی ناقدری نہ کرے۔ دیکھو بھائی میری بات سنو، والد نے ایک مکان بڑی محنت سے ساری زندگی کی جمع پونجی لگا کر ایک مکان بنایا ہو، اولاد اس کی ناقدری کرے تو بھائی اس کی تکلیف والد ہی کو پتہ ہے کیا ہوتی۔ میرے زندگی میں ایک صاحب کو دیکھا، بہت قیمتی اعلیٰ مکان بنایا، ایک ایک اینٹ ذوق سے لگوائی، بچے تینوں باہر چلے گئے، ان کا ہم نے تو نہیں یہاں رہنا، بڑھاپے میں خود بھی ان کو جانا پڑا۔ مکان بیچ رہے تھے اور صحیح مالیت کے ساتھ بیچ رہے تھے، لیکن پھر بھی ان کے آنسو نہیں تھم رہے تھے کہ میں نے یہ مکان کھڑے ہو کر بڑے شوق سے اپنے بچوں کے لیے بنوایا ہے، لیکن وہ یہاں رہنا نہیں چاہتے۔ اب مفت نہیں دے رہے اور کہیں گم نہیں ہو گیا، پیسوں کا دے رہے ہیں، لیکن ابا کے جذبات پھر بھی ٹوٹے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خدشہ تھا کہ کبھی میری امت جو ہے وہ اس مہینے کی ناقدری نہ کر دے، اسی لیے صحابہ اکرام جیسے
عظیم شاگرد، اللہ کے نبی کے ایک ایک اشارے کو پورا کرنے والے، ان کو جمع کر رہے، اور جمع کر کے پتہ کون سا لفظ استعمال کیا؟ فرمایا اے میرے صحابہ، شہر عظیم، تمہارے اوپر ایک بہت بڑا مہینہ آ رہا ہے۔ کون سا لفظ استعمال کیا؟ شہر عظیم۔ عربی میں سب سے اوپر جو چیز ہو اس کے لیے عظیم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ بھائیو، اللہ سے بڑا کوئی ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ بہت اونچا ہے۔ کتنا اونچا ہے؟ العظیم، اس سے اوپر کوئی نہیں ہے۔ اخلاق میں میرے نبی سے بڑھ کر اللہ نے کسی کو پیدا ہی۔ اب اس لفظ اللہ کے نبی کی اس حیثیت کو بیان کرنا تھا کہ ہم نے اخلاق سے بڑھ کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو پیدا، قرآن اس کے لیے لفظ لایا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم۔ ہم نے آپ کو ایسے اخلاق دیے ہیں جو عظیم ہیں، یعنی اخلاقی منصب ایسا دیا ہے کہ اس سے اوپر کوئی اخلاقی منصب اور کوئی بچتا نہیں ہے۔ بھائی، قرآن کریم سے افضل کوئی کتاب ہے؟ قرآن کریم سب سے اونچی کتاب ہے۔ اب اس بات کو بیان کرنا تھا کہ قرآن سے اونچا کوئی کلام نہیں ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اے نبی جی، ہم نے آپ کو بار بار پڑھے جانے والی 7 آیات سورہ فاتحہ کے دی اور قرآن دیا۔ چونکہ اس قرآن سے اوپر کوئی کلام نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ خود لفظ استعمال فرما رہے ہیں والقرآن عظیم۔ یہ عربی میں جب کسی چیز کی فضیلت کو اتنا اونچا لے جانا ہو کہ اس سے اوپر، بھائی شرک سے بڑا کوئی گناہ ہے؟ سب سے بڑا شرک کون سا ہے؟ شرک سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ ایسے ہی ہے، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم۔ چونکہ شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں تھا، کہا عظیم۔ اخلاق میں حضور سے اوپر کوئی نہیں تھا، کہا لعلی خلق عظیم۔ قرآن سے اوپر کوئی کلام نہیں تھا، کہا قرآن العظیم۔ اور اللہ سے اونچا کوئی نہیں ہے، کہا علی العظیم۔ اب آئیے اس مہینہ پر، چونکہ اس مہینہ سے اونچا کوئی مہینہ نہیں تھا، آقا کریم نے قرآن والا لفظ استعمال کر کے فرمایا لوگو علیکم، تمہارے اوپر ایسا مہینہ آ رہا ہے شہر عظیم، جس سے اوپر اللہ تعالیٰ نے کوئی مہینہ پیدا نہیں کیا۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابیات فرماتی ہیں جب یہ مہینہ آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں کمر کستے۔ کیا کرتے؟ کمر کستے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ کبھی ہم پر عذاب نہ نازل کر دے۔ ہم تو کمر کستے ہیں، مہینہ آیا ہے، سارا گلا سڑا مال سٹوروں میں لگا کر کہ اس کو 4 گنا ڈبل سے ٹربل ریٹ لگا کے اس کو بیچنا ہے، برکت کہاں سے ہوگی؟ سچی بات یہ ہے کہ ہم جب ادھر حدیثیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ادھر منڈی جاتے ہیں، کہتے ہیں اے میرے اللہ، یہ دنیا مسلمانوں کی نہیں لگتی، یہ دنیا کن کی نہیں لگتی؟ مسلمانوں کی نہیں لگتی۔ جیسے ہی رمضان آیا بازاروں میں شیطان ناچ رہا ہے، وہ نبی جو اس رمضان میں یہ کہہ رہا اپنے ماتحتوں کا وزن بھی کیا کر دو؟ ہلکا کر دو۔ تو بھائی یہ عظیم مہینہ آیا ہے، قرآن کریم اس کی افادیت کو سمجھانے کے لیے قرآن کریم کی بڑی قابل غور تعبیر ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین، کسی عمل میں قرآن نے یہ تعبیر اختیار نہیں کی۔ کسی اور عمل میں نماز کے بارے میں فرمایا اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرو، بہت اونچی۔ لیکن جب روزے کی باری آئی تو قرآن نے کیا کہا؟ فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اسی طرح جس طرح ہم نے تم سے پہلوں پر کیا کیا۔ اس آیت سے یہ سمجھ میں آیا آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ساری شریعتوں میں بھائی کیا ہے؟ روزہ ہے۔ بھائی نوید صاحب، میں آپ کو کہوں ماشاءاللہ جو آپ کام کر رہے ہیں بہت اچھا ہے، آپ کے ابا بھی یہ کرتے تھے،
آپ کے دادا بھی یہ کرتے تھے، آپ کے پردادا بھی یہ کرتے تھے، آپ کے لکڑ دادا بھی یہ کرتے تھے، یہ آپ کے لیے اعزاز ہے یا نہیں؟ بولیے بھائی یہ کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ ماشاءاللہ بہت اعلیٰ کاریگر ہے، کوئی کہے اس کا ابا بھی یہی کاریگر تھا، اس کا دادا بھی تھا، اس کا پردادا بھی تھا، اس کے لیے یہ سند ہو جاتے ہیں، اس کے لیے اعزاز ہوتا ہے کہ میرے بڑے یہ کرتے آ رہے ہیں۔ تو قرآن کریم نے فرمایا اے ایمان والو، رمضان کے روزے آ رہے ہیں، یہ روزہ رکھنا اور یہ تو سارے نبی کرتے آئے ہیں، تمہارے بڑے سارے کرتے آئے ہیں، تم کیوں اس سے جی چراتے ہو؟ اس نے فرمایا کتب علیکم الصیام، لوگوں تم پر روزہ فرض کیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اور بھائی ایسی روزے کی فضیلتیں ہیں، احادیث آپ نے سن رکھی ہے، میں کوئی نئی حدیث بیان نہیں کر رہا، میں صرف زاویہ نگاہ بدلتا ہوں اور ایک خاص نقطہ نظر سے اس حدیث پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہوں، وگرنہ مجھے بھی پتہ ساری حدیثیں سب کو آتی ہے۔ روزے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ ایسی تعبیر جس سے اوپر کوئی مائی کلال تعبیر اختیار کر ہی نہیں سکتا، میں آپ کو پورا سال دیتا ہوں اور خود بھی زور لگاتا ہوں کہ اللہ نے، اللہ کے رسول نے جو لفظ کہا ہے اس سے اعلیٰ کوئی مائی کلال لفظ اضافہ کر کے دکھائے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا اعلان ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، ہر عمل کا بدلہ اللہ دیں گے، لیکن الصوم لی، روزہ چونکہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ ایک حدیث میں ہے انا اجزی بھی، میں دوں گا، باقی کہا جائے گا جا فرشتوں سے لے لو جا کے۔ اور بھائی صدر نے تو دستخط کرنے ہوتے ہیں نا، بھائی وزیر اعظم نے کیا کرنے ہوتے ہیں؟ وہ ہر پیکج خود دینے آتا ہے؟ نہیں، لیکن اگر دیکھو کہ کسی کے دروازے پر صدر وزیر اعظم خود پہنچ گئے ہیں چیک دینے، تو یہ اس کے لیے اعزاز ہے یا نہیں؟ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بھی، اور ایک حدیث میں ہے اجزیہ بھی، روزہ میرے لیے ہے اور اس روزے کے بدلے میں میری ذات ہے۔ اس روزے کے بدلے میں کیا ہے؟ او کہاں ہم بشر، کہاں ہم بھولنے والے، کہاں ہم منٹوں میں کہیں سے کہیں پہنچنے والے۔ اللہ ہمیں ذرہ نوازی بھی چھوٹا لفظ ہے، وہ اللہ اتنا مہربان ہو اور کہہ دے کہ جی اس روزے کا بدلہ کیا ہے؟ میری ذات۔ اس لیے روزے پر ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ روزہ جو ہے بندہ اور اللہ کے درمیان راز بھی ہے، بندہ اور اللہ کے درمیان محبت بھی ہے۔ محبت عجیب داستان ہے۔ بچہ چھوٹا ہے، یہ کون ہے جی؟ دادا جی ہے، اپنے پوتے کو لیے پھر رہے، وہ چھوٹا سا پوتا رستے میں الٹی سیدھی حرکتیں بھی کر رہا ہے، دوسروں کو اچھی نہیں لگ رہی لیکن باپ دادے کو کیا لگ رہی ہے؟ کیوں بھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ بھائی دوسروں کو تو نہیں اچھی لگ رہی، اس بڑے میاں کو کیوں اچھی لگ رہی ہے؟ کیا جواب ہے؟ بھائی محبت ہے ہی ایسا مسئلہ، اور اس میں تو خامی بھی کیا نظر آتی ہے، اور اس میں تو برائی عیب بھی کمال نظر آتا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے اتنی محبت کی میرے اور آپ کے ساتھ، فرمایا جب کوئی مسلمان روزہ رکھتا ہے وہ اللہ کا اتنا محبوب ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے کہ ایک مسلمان نے روزہ رکھا ہے، اس کے پاس بیٹھ کر کوئی اور کھا رہا ہے جس کا روزہ نہیں ہے، آقا کریم نے فرمایا روزے دار کے سامنے جب تک دوسرے کھاتے رہتے ہیں فرشتے اتنے وقت تک اس روزے دار کی مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ یار کوئی حد ہے نوازنے کی، کوئی حد ہے مہربانی کی؟ میں یہاں سے گزر رہا ہوں، آپ گزر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کوئی کھا رہا ہے، کوئی پی رہا ہے، آپ کے پاس کوئی پانی پی رہا ہے، کوئی کھا رہا ہے، وہ اپنی پیٹ بھر رہا ہے اور فرشتے کس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ کیوں؟ اللہ کو پتا ہے۔ اس لیے یہاں ایک لفظ ہے لعلکم تتقون، روزہ ہم نے تمہارے لیے فرض کیا ہے تاکہ تم کیا بنو؟ متقی بنو۔ اس کے سامنے سارا کچھ کھایا جا رہا ہے، اس کے گھر میں سب کچھ موجود ہے،
لیکن یہ اپنے اللہ کی محبت میں کچھ کھا نہیں رہا۔ اسی لیے ہمارے آقا نے فرمایا روزے دار کے پاس جتنا دیر کوئی کھاتا پیتا رہتا ہے فرشتے اس روزے دار کے لیے بھائی کیا کر رہے ہیں؟ مغفرت کی دعا کرے، اللہ اس کے درجات بلند کر دے، یہ بھی کھا سکتا ہے، اس کو بھی پیاس لگی ہوئی ہے، اس کا بھی حلق خشک ہے، لیکن اے اللہ یہ آپ کی محبت میں کھا نہیں رہا۔ اس لیے علماء نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے، بھائی دیکھو ذرا باریک بات ہو رہی ہے، توجہ رکھنا۔ علماء نے لکھا ہے کہ کسی بھی عبادت میں اللہ کا تصور، اللہ کا دھیان اس قوت کے ساتھ نصیب نہیں ہوتا جس قوت کے ساتھ اللہ کا دھیان روزے میں نصیب ہوتا ہے۔ کسی اور عبادت میں نصیب نہیں ہوتا، نماز میں بھی نصیب نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزہ ایسی حالت ہے، بندہ اپنے کمرے میں اکیلا ہے، بھئی ہمیں پتہ چل سکتا ہے آج تو اب تو موسم بہتر ہو گیا، چہرے سے بھی نہیں پتہ چلتا کس کا روزہ ہے کس کا روزہ نہیں ہے۔ اگر کوئی کھا پی لے کوئی روک سکتا ہے، لیکن گھر میں سب کچھ موجود ہے، لیکن یہ بندہ نہیں کھا پی رہا۔ کیوں؟ میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ کون دیکھ رہا ہے؟ ہاں، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ، تو اللہ کی عبادت اس طرح کر جس طرح تو اللہ کو دیکھ رہا ہے یا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ جس کو یہ کیفیت نصیب ہو گئی اس کو اللہ کا قرب اور معرفت مل گئی۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ کیفیت سب سے زیادہ کس عبادت میں نصیب ہوتی ہے؟ آج کا مسلمان اگر یہ سمجھ جائے نا تو جس تیزی سے روزے داروں کا تناسب مسلمانوں میں گر رہا ہے، کہیں وہ زمانہ تھا حضرت عمر نے ایک شخص کو کھاتے دیکھا، اسے مارا اور مار کر پتہ کیا کہا؟ بدبخت، ہمارے تو بچے بھی روزہ رکھے ہوئے ہیں، اور اب ادھر ادھر سے کانوں میں جو آواز پڑتی ہے مسلمان بڑی مشکل سے 10-15% روزہ رکھ رہے ہیں، اور وہ اللہ مجھے معاف کرے، میری زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے جو اللہ کی شان کے خلاف ہو، میرا مقصد تو آپ کو بات سمجھانا ہے۔ وہ صمد اور بے نیاز ہو کر اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، اس کے باوجود وہ ہمارے لیے جنت کے دروازے کھول دے، وہ ہمارے لیے جہنم کے دروازے بند کر دے، وہ ہمارے لیے سارے اصول ہٹا دے، حالانکہ بھائی وہ کیا ہے؟ صمد ہے، بے نیاز ہے، اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا۔ اور بھائی اللہ کی ایک ایسی صفت ہے جو روزے کے علاوہ کسی اور عبادت میں نہیں آ سکتی۔ وہ صفت کیا ہے؟ آپ ذرا اس پر غور کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلمہ فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، تم اللہ کے اخلاق کو اپناؤ۔ بے ذرا غور کرنا، یہ تھوڑی سی علمی بات ہے۔ تم کیا کرو؟ اللہ یہ چاہتے ہیں، والد یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا میرے اخلاق کو اپنائے۔ بھائی اگر والد سخی ہے وہ بیٹے کو سخاوت کرتا دیکھے گا تو خوش ہوگا کہ نہیں؟ اللہ تعالی اصل اخلاق سارے اللہ کے ہیں۔ سخاوت اللہ کی شان، کرم اللہ کی شان، مریض پر فضل کرنا اللہ کی شان، مظلوم کی مدد کرنا اللہ کی شان، دوسرے پر رحم کرنا کس کی شان ہے؟ گرتوں کو سنبھالنا کس کی شان ہے؟ سارے اصل میں یہ کس کے اخلاق ہے؟ یہ اللہ کے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ یہ چاہتے ہیں میرے بندے میرا طرز عمل اپنائیں۔ مجھے معاف کرنا پسند ہے، میرے بندے بھی معاف کرنا سیکھیں۔ مجھے رحم کرنا پسند ہے، میرے بندے بھی رحم کرنا سیکھیں۔ ہاں، ایک اللہ کی شان ایسی ہے جو سوائے روزے کے کسی اور عبادت میں نہیں ہو سکتی۔ وہ کیا ہے؟ قرآن کریم جگہ جگہ بیان کر رہا ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے، اللہ کہہ رہے ہیں میرے بندوں میرے جیسے ہونے کی کوشش کرو۔ یہ نہیں کہ ہم ذات کے اعتبار سے کوئی یہاں غلط فہمی نہ کر دے کہ جو قرآن میں تو ہے لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء، یہ باریک ذرا توجہ کرنا، مثل کہتے ہیں ذات میں برابری کرنے کو۔
ہم میں سے کوئی شخص اللہ کی ذات کی برابری کا تصور بھی، ہم تو کیا کائنات میں کوئی بھی اللہ کا مثل نہیں ہے۔ تخلقوا باخلاق اللہ کا تعلق اللہ کی صفات سے ہے۔ اب اللہ کی شان یہ ہے اللہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ اب یہ نہ کھانا نہ پینا، ہم یہ اللہ کی صفت کو صرف اور صرف کس میں اپناتے؟ روزے میں اپناتے ہیں۔ اللہ آپ کھانے پینے سے بے نیاز ہیں، ہم بھی آپ کی محبت میں فجر سے لے کے مغرب تک نہ کچھ کھائیں گے۔ باقی نہیں کیا ہم نماز پڑھتے ہوئے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، ہم یوں نہیں کہہ سکتے اللہ تو بھی سجدہ کرتا ہے ہم بھی کرتے ہیں۔ اللہ سجدہ کرتے ہیں؟ وہ تو مسجود ہے، اس کو تو سجدہ کیا جاتا ہے، اس کو تو کیا کیا جاتا ہے؟ اس لیے اللہ کو یہ پسند ہے کہ میرے بندے بھائی کیا کریں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو مہینہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مشتاق، اتنے منتظر، شعبان ایک مہینہ پہلے صحابہ کو پتہ کیا فرما رہے ہیں؟ شعبان کا چاند ذرا غور سے محنت سے توجہ سے دیکھو۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کیوں؟ فرمایا تاکہ ہمیں رمضان کی تاریخ کا صحیح پتہ چل سکے۔ اور اللہ کے نبی اتنی تیاری کر رہے ہیں رمضان کی کہ شعبان کے علاوہ کسی مہینہ میں اللہ کے نبی اتنے نفلی روزے نہیں رکھتے تھے جتنے شعبان میں رکھتے تھے، تاکہ میں جسمانی طور پر بھی کس کے لیے تیار ہو جاؤں۔ اور اسی لیے یہ تمنا تھی کہ رمضان میں جبرائیل آئے۔ رمضان میں کیا آئے؟ جبرائیل آئے، اور سب سے زیادہ حضرت جبرائیل حضور کی ملاقات کے لیے آئے ہیں، وہ رمضان میں آئے ہیں۔ وہ کس میں آئے ہیں؟ اور مسند احمد کی روایت ہے کہ ہر نبی پر اللہ نے جو آسمانی کتاب اتاری ہے وہ رمضان میں اتاری ہے۔ اور قرآن کریم کے بارے میں تو خود کہہ دیا گیا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارنا ہے کس مہینے میں اتارے؟ فرمایا ہم نے رمضان میں اتارا ہے۔ اور ایک قول کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی ہے وہ بھی رمضان میں ملی ہے۔ ہر نبی کو آسمانی کتاب رمضان میں، حضور علیہ السلام کو جو نبوت ملی ایک قول کے مطابق وہ بھی کب مل رہی ہے؟ رمضان میں مل رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ وہ مہینہ آ گیا ہے جس مہینہ میں ہم اپنی تربیت کر سکتے ہیں۔ یہ تربیت کا مہینہ ہے بھائی، یہ کیا ہے؟ تربیت کا مہینہ ہے۔ اسی لیے امام غزالی جیسے لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ جو مسلمان رمضان کی قدر کرنے والا نہیں ہے، رمضان کا روزہ رکھنے والا نہیں ہے، نماز تراویح کا اہتمام کرنے والا نہیں ہے، اس کو مسلمان کہلانے کا ہرگز حق نہیں ہے۔ اس کو مسلمان کہلانے کا ہرگز حق کیوں؟ اللہ اس میں مغفرت کریں گے اور اللہ اس میں دعائیں قبول کریں گے۔ یہ کیا میں اور آپ مزے مزے سے سحری کھا رہے ہیں، اور میں ہر مرتبہ یہ بات عرض کرتا ہوں، ایسی عجیب تعبیر، یہ اعزاز صرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ اللہ یوں فرما سکتے تھے تم حضور پر درود پڑھو، بھائی اللہ یوں فرما سکتے تھے کہ نہیں؟ تعبیر اختیار کی اتنی وزنی، اتنی اعلیٰ، ان اللہ وملائکتہ یصلون، پہلے اپنے آپ کو لائے، بے شک اللہ تعالی۔ صحابہ اکرام مسجد لگے تعمیر کرنے، جامع مسجد قباء کے لیے تعمیر کر رہے، حضرت انس فرماتے ہیں ہم نے دیکھا اللہ کے نبی پتھر اٹھا کر لا رہے، اللہ کے نبی کا جسم مٹی آلودہ ہے، اللہ کے نبی کی داڑھی مبارک پر مٹی ہے، آپ پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں۔ جب صحابہ اکرام دیوانوں نے یہ دیکھا نا تو ان کو جوش آ گیا، ان کا ہمارا آقا سارے کام کر رہا، ہم پیچھے کیوں رہے؟ تو صحابہ اکرام بھاگے، اللہ کے رسول آپ نہ پتھر اٹھائیے، آپ کی جگہ پتھر۔ بندہ جب اپنے بڑے کو کوئی کام کرتا دیکھتا ہے تو اس کے اندر رغبت پیدا ہوتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو حضور پر درود پڑھنا کتنا محبوب ہے، یوں نہیں کہا اے ایمان والو تم درود پڑھو، کہہ سکتے تھے، بالکل حق ہے، لیکن کیسی تعبیر اختیار کی؟ فرمائے ان اللہ، ایک
وَمَلَائِكَتَهُ 2 يُصَلُّونَ 3 یہ نہیں اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں، یہ ترجمہ بالکل غلط ہے، اس کا ٹیکنیکل ترجمہ ہے چونکہ فعل مضارع استمرار پر دلالت کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہتے ہیں۔ کیا کرتے رہتے ہیں؟ پڑھتے رہتے ہیں، یہ نہیں پڑھتے ہیں۔ عربی میں جو کام مسلسل کیا جائے اس کے لیے فعل مضارع لایا جاتا ہے۔ یصلون علی النبی، پھر کہا یا ایھا الذین آمنوا، اتنی اعلیٰ تعبیر، اتنی اعلیٰ تعبیر۔ اللہ کیوں نہ اپنے محبوب کے ساتھ محبت ہے۔ زہ نصیب یہ تعبیر مجھے اور آپ کو بھی اللہ نے نواز دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی الفاظ فرمائے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتصحرین، بے شک اللہ تعالی، اللہ کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں، نہیں بے شک اللہ تعالی، اللہ کے فرشتے رحمت بھیجتے رہتے ہیں اس شخص پر جو سحری کھا رہا ہوتا ہے۔ جو کیا کر رہا ہوتا ہے؟ سحری کھا۔ یار دہی تو مزے سے ہم کھا رہے ہیں، پراٹھے تو ہم کھا رہے ہیں، اور بیٹا بیمار ہے، کچھ کھانے کے قابل نہیں ہے، ماں باپ صدقہ کر رہے ہیں، دعائیں دے رہے ہیں، دعائیں کروا رہے ہیں، اللہ ہمارے بیٹے کو صحت دے۔ ایک دن صبح کو ماں اٹھی، اس نے دیکھا کہ ماشاءاللہ یہ بچہ جو 1 مہینہ سے کچھ کھانے پینے کے قابل نہیں تھا، اس ماں نے دیکھا کہ میرا بچہ تو کھا پینے لگ گیا، یہ تو روٹی کھا رہا ہے، تو بھائی اس ماں کے پاؤں زمین پر لگیں گے؟ وہ کہے گی او میرا بیٹا کھانے پینے کے قابل ہو گیا، کھا بیٹا رہا ہے اور خوشقول ہو رہی ہے، ماں ہو رہی ہے، چونکہ محبت ہے۔ اللہ رمضان میں اپنے بندوں پر اتنے مہربان، سحری میں پراٹھے تو جناب میں اور آپ کھا رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتصحرین۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس رمضان میں ہمارے آقا کا یہ فرمان بالکل صحیح ہے کہ اس رمضان میں وہی محروم ہے جو واقعتاً اس قابل ہے کہ وہ محروم ہو۔ ہمارا رمضان یہ ہے کہ تیسرے رمضان میں نمازی کم ہو جاتے ہیں۔ ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم ماشاءاللہ 4 تراویح پڑھ کے کسی طرح جلدی سے جلدی تھک جاتے ہیں، حالانکہ بھائیوں رمضان میں تراویح جو ہے، اگر ہم رمضان کی اہمیت کو سمجھتے کبھی بھی تراویح پڑھ کے نہ بھاگتے، کوشش زیادہ سے زیادہ کیا کر لیتے ہیں، چلو 8 پڑھ لیتے ہیں۔ میں لعنت بھیجتا ہوں فرقہ واریت پر، جو حضرات میرے مسلسل بیان سنتے ہیں، میں فرقہ واریت سے نفرت کرتا ہوں، لیکن دیانتداری سے آپ سے عرض کروں، اللہ سے ڈر کے عرض کروں، میں اس طرح کے خطیبوں میں سے نہیں ہوں، میں قسم کھاتا ہوں، میں فلاں کرتا ہوں، یہ دعوے کا لہجہ نبوت کا دعویٰ انداز نہیں ہے، نبوت کا لہجہ عاجزی کا ہوتا ہے، نبوت کا دعویٰ، نبوت کا لہجہ بھائی کیا ہوتا ہے، میری اس بات کو سمجھنا۔ آج وہ خطیب فرقہ واریت میں چیلنج کرتا ہوں، میں یوں او بھائی یہ دعوے کا لہجہ ہے، یہ دعوت کا لہجہ نہیں ہے، نبی کا لہجہ دعوت کا ہوتا ہے، نبی کا لہجہ۔ مجھے ایک صاحبہ کہنے لگے مفتی صاحب آپ کے بیان بہت اچھے ہیں لیکن آپ بڑے ڈھیلے ڈھالے ہیں، میں کہا میں پھر ڈنڈا رکھوں ساتھ؟ نبی کا لہجہ دعوت کا ہے، نبی کو کہہ رہے ہیں، نبی کو سخت سے سخت بات کہہ رہے ہیں، نبی آگے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ نرم، اے میری قوم میں اللہ کا نبی ہوں، اے میری قوم میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ وہ کہہ رہے تو شاعر ہے، وہ کہہ رہے تو جادوگر ہے، آگے سے نبی کو یہ حق ہے کہنے کا کہ تم جادوگر ہو، تمہارا باپ جادوگر ہے، نبی یہ کہہ سکتا ہے، لیکن یہ نبی ہے۔ نبی کا لہجہ کیا ہے؟ نا انی رسول اللہ علیکم، میں تو اللہ کا رسول ہوں، اے میری قوم میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ قوم حضرت شعیب کو کہہ رہی ہے اصلاتک، تیری نماز تجھے یہی سکھاتی ہے کہ تو نماز پڑھ کے ہمارے بتوں کی برائی بیان کرتا ہے؟ تو دیوانہ ہے، تو سفیہ ہے، تو فلاں ہے، تو فلاں ہے۔ نبی آگے سے کہہ رہے ہیں اے میری قوم میں اللہ کا رسول، میں کیا ہوں؟ اس لیے لہجہ کون سا ہو، میں بات عرض کر رہا تھا، میں دعوت کے لہجے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، نماز تراویح بھائی 8 نہیں ہے، نماز تراویح 20 ہے، یہ غلطی لگ گئی۔ میں تو درخواست کر سکتا ہوں آپ سے،
لوگوں نے کیا سمجھ لیا؟ وہ حضرت عائشہ والی صحیح بخاری کی حدیث لے لی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعات پڑھتے تھے، وہاں 8 رکعات ہے، اس کا تعلق تہجد سے ہے۔ کس سے ہے؟ وہ تہجد کی نماز ہے، وہاں مقدار پوچھی ہی نہیں گئی۔ حضرت عائشہ سے سوال کیا گیا کیف کان صلاۃ رسول اللہ، حضور کی نماز کیسی تھی؟ یہ سوال نہیں تھا کہ حضور کی نماز کتنی تھی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ کے نبی تہجد میں رمضان اور غیر رمضان 8 رکعتیں پڑھتے تھے، ان کی لمبائی نہ دیکھ وہ کتنی خوبصورتی تھی، بس اس حدیث کو لے لیا، کہا جی بس تراویح جو ہے وہ 8 ہے۔ یہ قوم تو پہلے نہیں تراویح پڑھنا چاہتی۔ تراویح کیا ہے؟ یہ ہمارے بھائیوں سے بھول ہو گئی، میرے ہی بھائی ہیں، میں کسی کو غیر نہیں کہہ رہا، لیکن ان سے کیا ہو گئی؟ بھول ہو گئی۔ دلیل کیا ہے بھائیوں؟ اس حدیث کو آگے کھول کر دیکھو، اس حدیث میں تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی 4 رکعتیں پڑھ رہے ہیں، تم تراویح 2 رکعتیں پڑھ رہے ہو۔ بھائی کون سمجھا؟ اس حدیث میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی یہ حدیث پڑھ کے سو جاتے ہیں، پھر اٹھ کر وتر پڑھتے ہیں۔ بھائی کس نماز کے بعد حضور سوتے تھے؟ اور اس میں ہے کہ اللہ کے نبی نے 3 وتر پڑھے، اور یہ وہ ہے جہاں حضرت عائشہ پاس ہے۔ کیا ہے؟ حضرت عائشہ پاس ہے۔ دوسری بات یہ ہے، بس 2 باتیں عرض کر کے میں اپنے موضوع کی طرف واپس لوٹتا ہوں۔ اگر اس حدیث کا تعلق تراویح سے ہوتا، حضرت عمر نے جب حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے، حضرت علی نے، تمام صحابہ نے اتفاق و اجماع کر کے جب مسجد میں نماز تراویح ایک امام کے پیچھے شروع کی، تو اگر تراویحاں 8 ہوتی تو حضرت عائشہ جو اس حدیث کی راویہ ہیں وہ پڑھنے دیتی؟ بھائی بولو۔ حضرت عائشہ کہتی تم کیا کر رہے ہو، حضور نے تو 8 پڑھی ہے، تم 20 پڑھ رہے ہو۔ حضرت عائشہ نے کہیں بھی رد؟ حالانکہ حضرت عائشہ مسجد کے حجرے میں تشریف فرما ہوتی۔ اگر کوئی شریعت کے خلاف، ایک مرتبہ ایک شخص نے مسجد میں کھڑے ہو کر ایک حدیث بیان کی، حضرت عائشہ نے یوں ہاتھ مارا، او اس کو لگام دو، یہ کون ہے؟ حضرت عمر سے کہا اس کی زبان بند کرو، یہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ بات نہیں فرمائی۔ جب تک حضرت عائشہ زندہ رہتی، شریعت کے خلاف کوئی کام مسجد میں کرنے، یہاں حضرت عائشہ موجود ہے۔ اور بخاری والی 8 رکعتوں والی روایت کی راوی کون ہے؟ راویہ کون ہے؟ حضرت عائشہ۔ اب سارے صحابہ کا اتفاق و اجماع ہو گیا، حضور نے فرمایا میرے صحابہ کی اتباع کرو، میرے خلفاء راشدین کی اتباع کرو۔ اعلان کر گئے کہ میرے بعد ابو بکر اور عمر کی سنت کو لینا۔ انہوں نے تراویح کتنی پڑھی ہے؟ 20۔ لیکن بھائی میں آپ کو روکتا نہیں، نہ میں یہ میرا موضوع ہے، یہ تو ضمناً آ گیا۔ آپ کا جی چاہے 20 پڑھیے، آپ کا جی چاہے 8 پڑھیے۔ دیانتداری سے آپ سے عرض کروں، 8 تراویح کا اسلام کی پہلی 4-5 صدیوں میں تصور ہی نہیں ہے۔ ترمذی شریف، امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد ہے۔ 2 باتیں چلو عرض کر کے واپس آتا ہوں۔ امام ترمذی اختلاف ذکر کر رہے ہیں، اپنی ترمذی شریف میں کھول کے دیکھو کہ تعداد تراویح میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں 20، بعض کہتے ہیں 40، یعنی 8 والا اختلاف ہے ہی نہیں۔ اور حافظ ابن حجر جو امام بخاری کا سب سے بڑا ترجمان ہے، فرما رہے کہ امام بخاری رات کو تراویح پڑھتے اور صبح کو تہجد پڑھتے۔ تراویح میں امام بخاری اتنی آیات پڑھتے اور تہجد میں اتنی آیات پڑھتے۔ خدا کے بندو، حضرت عائشہ بھی اس حدیث کو نہ سمجھ سکی، اور امام بخاری جو اس حدیث کو ذکر کر رہے ہیں وہ بھی نہیں سمجھ سکے، تو ہم، اور بھائی میری بات سمجھ آ گئی؟ اس لیے تراویح ہے کتنی؟ باقی آپ کی مرضی جتنی چاہو پڑھو۔ میرا اب آئیے اصل موضوع کی طرف۔ تو بھائی چاہے تراویح 8 ہو چاہے جتنی ہو، یہ محبت ہے، یہ قدردانی ہے۔ ہمارے آقا نے یہ رمضان اللہ سے مانگ کر لیا ہے، اللہ سے دعائیں مانگی ہے۔ آپ حضرات کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات آئی کہ پہلی امتوں کی لمبی عمریں ہیں، لمبی عمریں ہیں، پھر اللہ کے نبی نے بہت ساری دعا مانگی۔ انشاءاللہ اس کو میں آخری عشرہ میں جا کے عرض کروں گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زندگی میں ایک روزہ چھوڑ دے، ساری زندگی کے روزے رکھ کر بھی اس کی تلافی نہیں کر سکتا۔ یہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے میرے بھائیوں، اول سے لے کر آخر تک پورے اہتمام کے ساتھ روزہ رکھیے، اپنی دنیا کی مصروفیتوں کو کم کیجیے۔ قرآن، یہ شہر قرآن بھی ہے، قرآن کا مہینہ ہے، اس میں قرآن اترا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں صحیح بخاری دیکھ رہا تھا، رمضان میں ابھی عرض کیا میں نے، سب سے زیادہ حضرت جبرائیل حضور کے پاس کب تشریف لاتے؟ رمضان میں، رمضان میں سب سے زیادہ، اور رمضان کی راتوں میں آتے، اور اللہ کے نبی راتوں کو حضرت جبرائیل کو قرآن سناتے. اور حضرت جبرائیل، میں نے سب سے پہلے یہ بات مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمہ اللہ کی اس میں پڑھی، اور علامہ عبدالشکور لکھنوی نے اس کی دلیل بیان کی، اور وہ دل کو لگتی ہے. علامہ عبدالشکور لکھنوی رحمہ اللہ نے یہ لکھا کہ حضرت جبرائیل کا قرآن پڑھنا ثابت ہے، اس کے علاوہ کسی فرشتے کا قرآن پڑھنا ثابت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن پڑھنے کی طاقت صرف حضرت جبرائیل کو دی ہے، باقی فرشتوں کو نہیں دی ہے. اللہ نے یہ عزت بخشی ہے تو اس امت کو بخشی ہے کہ اس کا بچہ قرآن پڑھتا ہے. تو میں یوں کہہ سکتا ہوں وہ قرآن جس کی تلاوت اسرائیل نہ کر سکے، اسرافیل نہ کر سکے، جس کے سور میں اتنی طاقت ہے کہ زمین و آسمان کو ہلا دے ایک جھٹکے میں، اور پہاڑوں کے وزن کو، دنیا کا کوئی مائی کا لال ایسا لاؤ، اسے کہو کہ یہ چٹان ہے 100 من کی ہے، کوئی ایسا کرتب دکھاؤ کہ اس کا وزن گم ہو جائے، اس کا وزن غائب نہیں ہو سکتا، کششیں غائب نہیں ہو سکتی، انسان کہاں بھی پہنچ جائے. حضرت اسرافیل سور بھونکیں گے اور پورے نظام کی جو کششیں ہیں ان کو معطل کر دیں گے، اور ان کا جو وزن ہے ان کو کیا کر دیں گے. وہ اسرافیل بھی قرآن نہیں پڑھ سکتا. اللہ نے یہ عزت بخشی ہے کس کو؟ مسلمان. اور وہ حدیث جیسے ہمارے پروگرام میں بھی حضرت نے سنائی تھی کہ اللہ نے قرآن کی تلاوت کی، فرشتوں نے سنی، اور پھر کہا خوش نصیب ہے وہ سینے، وہ زبانیں جن کو اللہ یہ قرآن عطا کریں گے. اس نے میرے بھائیوں جو اعزاز فرشتوں کو نہ مل سکا وہ اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے. اور بھائی روزہ رکھنے سے جو منہ میں سمیل لائے گی وہ اللہ کو کس سے زیادہ پسند ہے؟ مشک سے زیادہ پسند. یعنی اللہ کی مہربانی دیکھو، فرمایا پیاز کھا کے مسجد میں نہ آؤ، سگریٹ پی کے مسجد میں نہ آؤ، بدبودار چیز مسجد میں نہ آؤ. یہاں تک حکم ہے کہ بغیر غسل کے مسجد میں نہ آؤ جمعے میں، تاکہ دوسروں کو تکلیف ہوگی، اس سے غسل کر کے آؤ. باقی تو اتنی سختی رکھی، لیکن روزہ میں آ کے آگے وہی محبت. روزہ میں آ کے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی بڑی مسند بچھتی بیت اللہ کے صحن میں. سب سے بڑا تکیہ اور مسند جو بچھتی تھی عبد المطلب کی بچھتی تھی، اور باقی سارے سرداروں کی کرسیاں نیچے ہوتی، عبد المطلب آ کے بیٹھتے. ایک دن ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، چھوٹے سے بچے تھے. آپ کو پتہ ہے عبد المطلب تو 8 سال کی عمر میں فوت ہو گئے، تو اللہ کے نبی کی کتنی عمر ہوگی؟ 6 سال 7 سال. آ کے اپنے دادے کی مسند پر بیٹھ گئے. حضور کے تایا زبیر نے حضور کو جھٹکا، بیٹا نہ، یہ بڑوں کی مسند ہے، اس پر نہیں بیٹھتے. حضور کے تایا نے کیا کیا؟ حضور کو ہٹایا، بیٹا اس پر نہ بیٹھو، یہ بڑوں. اتنے میں عبد المطلب آ گئے. عبد المطلب نے اپنے بڑے بیٹے حضور کے تایا زبیر کو جھٹکا، کہا میرے اس بچے کو میری مسند پر بیٹھنے سے نہ روک. اے زبیر، میرے اس بچے کی وہ شان ہوگی جو کبھی زمین و آسمان نے بھی نہیں دیکھی. اس لیے حضور آتے، چونکہ عبد المطلب مہربان تھے اپنے اس پوتے پر، دیکھ رہے تھے کہ یہ عام نہیں ہے، اس کو اللہ بہت اونچا لے کر جائے گا. محبت ہی مسند پر بیٹھ رہے ہیں اور بچے جو کچھ کرتے ہیں کر رہے ہیں. عبد المطلب خوش ہو رہے ہیں، حالانکہ کسی کو بیٹھنے کی اجازت، یہ محبت ہے. یہ کیا ہے؟ اب اللہ کی محبت دیکھیے. فرمایا مسجد میں بغیر غسل کے نہ آؤ، مسجد میں لہسن کھا کر نہ آؤ، کوئی بدبودار چیز کھا کر نہ آؤ. اے اللہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، اب تو ہمارے منہ سے سمیل ہے، ہمارے منہ سے کیا ہے؟ سمیل. فرمایا اس کی خیر ہے، چونکہ یہ روزہ اللہ کی محبت میں رکھا ہے، اللہ تم سے محبت کر رہے ہیں. یہ مشک سے، یہ جو سمیل ہے صرف یہی نہیں اللہ کو پسند ہے، اللہ کو مشک سے زیادہ پسند ہے. کس سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے میرے بھائیوں اس رمضان میں اپنے آپ کو تھکائیے. میں یہ سمجھ پایا ہوں روزہ وہی ہے جس میں پیاس لگے، وہ روزہ وہی ہے جس میں بھوک لگے. ہم کہتے ہیں یار آج الحمدللہ آج بھوک نہیں لگی، کیا کہتے ہیں؟ آج پیاس نہیں لگی. نماز تراویح کے بعد بھائی جسم تھکے، یہ رمضان کا حق ہے. یہ کیا ہے؟ رمضان کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ رہے ہیں، اور آپ روزہ رکھنے کے بعد روزہ کھولنے کی جو دعا ہے اس میں کیا الفاظ ہیں؟ او رگیں کیا ہو گئی؟
بولو تر ہو گئیں پانی پی کے. جب روزہ کھولا تو کیا فرمایا؟ اللہ نے میری رگوں کو کیا کر دیا. اس سے پتہ چلا اللہ کے نبی کو بھی پیاس لگتی، اللہ کے نبی بھی تھکتے. اس لیے بھائی رمضان کا حق یہ ہے تراویح میں تھکنے کی پرواہ نہ کرو. اگر تھک گئے ہو الحمدللہ مقصد حاصل ہو گیا. کیا ہو گیا؟ مقصد حاصل ہو گیا. اس لیے میرے بھائیوں اس رمضان کی قدر کیجئے. ہاں 2-4 باتیں رمضان کے حوالے سے چھوٹی چھوٹی مد نظر رکھیے. رمضان میں بھائی روزے کی حالت میں آنکھ میں ہر طرح کی دوائی ڈالی جا سکتی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اگرچہ اس کا ذائقہ حلق میں آ جائے. چونکہ آنکھ ہمیشہ کلیہ یاد رکھیے ہر اس چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے جو براہ راست وہ غذا یا وہ دوائی معدے تک چلی جائے. کہاں تک چلی جائے؟ معدے تک. مسامات کے ذریعے جو جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اس لیے ہم نہاتے ہیں بھائی پانی اندر جاتا ہے کہ نہیں، لیکن اسے روزہ، حالانکہ پانی تو ہم نے کلی کی ہے، پانی باہر نکال دیا، بھائی رگوں کو نیچے تک سکون پہنچتا ہے کہ نہیں؟ وہ مسامات کے ذریعے جاتا ہے. مسامات کے ذریعے اگر کوئی چیز جسم میں جائے تو اس سے روزہ، وگرنہ تو پھر غسل سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے آنکھوں میں اگر کسی نے دوائی ڈالی ہے، آنکھوں سے جو حلق میں اثر آتا ہے وہ براہ راست نہیں آتا، وہ مسامات کے ذریعے آتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہر طرح کی دوائی ڈالی جا سکتی ہے. اسی طرح بھائی رمضان روزے کی حالت میں ناک میں نہیں ڈالی جا سکتی، چونکہ ناک کا براہ راست تعلق ہے کس سے؟ اللہ نہ کرے بیماری کی بعض حالتوں میں وہ جو غذا والی جو نالی ہے وہ ڈاکٹر کدھر سے ڈالتے ہیں کہ نہیں؟ براہ راست معدے سے. ناک میں کسی طرح کی دوائی ڈالی گئی تو بھائی اس سے کیا ہو جائے گا؟ اسی طرح ہم روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ وغیرہ استعمال کرتے ہیں، اس میں دوائی ہے، وہ اس کا حلق کہاں تک؟ وہ معدے تک پہنچ جاتا ہے اس کا اثر. لہٰذا روزے کی حالت میں اس سے بھی. کل ایک دوست ہے میرے، ناراض نہ ہونا، وہ بیٹھے ہیں تو میں کون سا ان کا نام لے رہا ہوں، انہوں نے اپنی کسی عزیزہ کا پوچھا، کہنے لگے جی وہ روزے کی حالت میں مزے سے برش کرتی ہیں. میں نے ان کو پوچھا بہن اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ وہ کہنے لگے میں نے چیٹ جی پی سے پوچھا نہیں ٹوٹتا. میں نے جٹ جی پی سے پوچھا اس قوم کا کیا علاج ہے؟ آپ میں سے کون کون ہے جس نے اپنا مکان چیٹ جی پی سے پوچھ کے تعمیر کیا؟ کھڑے ہو ذرا. بڑے سیانے ہو یار. آپ میں سے کون ہے جس نے گاڑی جو ہے وہ چیٹ جی پی سے پوچھ کے لی ہے؟ بتاؤ. چلو کم سے کم آپ میں سے کون ہے جس نے اپنے جوتا اس سے پوچھ کر لیا؟ ایک بھی نہیں کھڑا ہو رہا یار. تو دین رہ گیا، دین رہ گیا. ہم تو یہ بتاتے ہیں جس عالم کو آپ جانتے نہیں اس سے بھی مسئلہ نہ پوچھو. مسئلہ اس عالم دین سے پوچھو جس کے علم اور عمل پر آپ کو بھروسہ ہو، اس سے مسئلہ پوچھو. ہاں ہمارے یہاں دین کی قدر و قیمت نہیں، جو چاہے بتا دے چل پڑا. بہرحال اور بھائی اسی طرح روزے کی حالت میں خون لگوانا یا خون دینا یا شوگر وغیرہ کے ٹیسٹ کے لیے خون نکلتا ہے، بھائی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح بھائی روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا، چاہے رگ میں ہو چاہے عام ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، چونکہ کھانا پینا انجیکشن لگ سکتا ہے، گوشت میں بھی لگ سکتا ہے، رگ میں بھی لگ سکتا ہے. اگر کسی نے ڈرپ لگوائی ہے تو بھائی روزے کی حالت میں بالکل لگ سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح کسی کو آکسیجن لینے کی ضرورت پڑتی ہے، روزے کی حالت میں بالکل لے سکتا ہے. ہاں فقہا نے فرمایا کہ ایسے انجیکشن ڈرپ وغیرہ جو صرف طاقت کے لیے ہو وہ روزے میں نہ لگوائی جائے، چونکہ روزے کا مقصد اپنے آپ کو تھکانا ہے. چونکہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ اپنے آپ کو تھکانا ہے. وہ چیزیں نہ لگوائی جائے. اگر کسی کو مجبوری ہو تو یہ سارے کام کر سکتا ہے. اور بھائی روزے ایک اس بات کو بھی مد نظر رکھیے، ہم نے یہ ٹائم ٹیبل چھپوائے ہیں، کہیں سے بھی ٹائم ٹیبل کو دیکھ کر روزہ رکھیے اور اسی کو دیکھ کر افطار کیجیے. میں سچی بات ہے اب اس نتیجے پر پہنچاؤں کہ یہ اصول غلط ہے. اذان کو دیکھ کر، اذانیں بہت لیٹ ہوتی ہیں، اذانیں بہت لیٹ ہوتی ہیں. لوگوں کو پتہ نہیں کہاں سے حدیث کا غلط مطلب لے لیتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جب تک بلال اذان دیتے رہیں اس وقت تک کھاتے رہو. حالانکہ بس اتنا پڑا، آگے نہیں گئے کہ حضرت بلال تہجد کی اذان دیتے تھے. صحاح ستہ میں حضرت بلال کون سی اذان دیتے؟ بھائی بولو.
اور اس کے بعد وہیں بیٹھے ذکر و اذکار کرتے رہتے. پھر حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آتے اور وہ آ کے فجر کی اذان دیتے. تہجد کی اذان کی ڈیوٹی ہوتی حضرت بلال کی, اور فجر کی اذان کی ڈیوٹی ہوتی کس کی؟ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی. صحابہ اکرام نے احتیاط میں حضرت بلال والی اذان پر سحری روکنا شروع کر دیا. حضور کو پتہ چلا, حضور نے فرمایا اور تمہیں بلال کی اذان دھوکے میں نہ ڈالے. بخاری کی روایت میں ہے بلال رات میں اذان دیتے ہیں. کہاں دیتے ہیں؟ اور بھائی فجر کی اذان رات میں ہوتی ہے کہ صبح صادق پر ہوتی ہے؟ فرمایا بلال تو رات میں اذان دیتے ہیں, تم اپنی سحری ختم کرنا کس پر کیا کرو؟ ابن ام مکتوم پر. بس ہمارا یہی ہے, جس طرح وہ 8 والی حدیث میں لے لیا نا کہ حضور نے 8 رکعتیں پڑھی, بس یہ عدد اٹھا لیا, یہ چھوڑ دیا کہ 4 پڑھی. بھائی تم 2 کیوں پڑھتے ہو؟ تم 2 کیوں پڑھتے ہو؟ اس میں 3 وتر ہے. بس ایک بات لے لی. اس لیے بھائیو اپنے روزے کی حفاظت کرو. کیا کرو؟ اپنے روزے کی حفاظت کرو. اللہ تعالیٰ وقت پورا ہو گیا. حاصل یہ ہے, میں آپ سب سے, میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ سے پکا عزم لوں بھائیو, پہلے رمضان سے ہم نے جو معمولات شروع کیے ہیں, ہم عید کی نماز تک ان معمولات کو اسی طرح جاری رکھیں گے. بھائی اس کی نیت کرتے ہیں. ہم ان مسلمانوں میں سے تو نہیں بنیں گے جن کا رمضان تیسرے چوتھے دن ختم ہو جاتا ہے. میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا, آخری بات, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی مانوی بڑے بڑے معجزوں میں سے ایک معجزہ یہ ہے, اللہ کے نبی نے جو کام شروع کیا اس کو پھر مستقل کیا. ابھی میں نے 2 جمعے پہلے اسی پر تقریر کی تھی. اللہ کے نبی نے جو کام کیا, اللہ کو یہ مطلوب ہے. اللہ کو کیا ہے؟ یہ مطلوب ہے. اس لیے میرے بھائیوں یہ غلطی نہ کیجئے. رمضان روزہ رکھیے, تراویح پڑھیے, قرآن کی تلاوت کیجئے, اس رمضان میں سخاوت کیجئے. اور بھی باتیں انشاءاللہ آئندہ کسی جمعے میں آئیں گی. بس اتنا پکا عزم کر لیجئے کہ رمضان بھائی کب تک جائے گا؟ میں عید کی نماز کا کہہ رہا ہوں. کیا؟ عید کی نماز تک. یہ سلسلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. عید کی نماز پر کیا ہوتا ہے, ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہم نے اپنے آپ کو ڈھیلا نہیں پڑنے دینا, اپنی طرف سے محنت کریں گے انشاءاللہ. اللہ یہ نہیں دیکھتے منزل پر کون پہنچا ہے, یہ دنیا میں دیکھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ نہیں دیکھا منزل پہ کون پہنچا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دیکھا جاتا ہے منزل پر پہنچنے کی کوشش کس نے کی ہے. صرف وہی دربار ہے جو صرف کوشش پہ نوازتا ہے, باقی دنیا میں یہی دیکھا جاتا ہے کہ منزل تک پہنچا کون ہے. اللہ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا